بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام تر دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ مہنگائی کے بارے میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو غریب جو ہمارا درمیانہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مڈل کلاس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہائی اپر لیول طبقہ ہے وہ بھی زیادہ پریشان ہے۔ تو جن لوگوں کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے 4 سے 5 اور ان کا گھر بھی اپنا ہی نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کا جو گزر بسر ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہوگا۔ میں کچن میں موجود ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج کے اس ٹاپک پہ آپ سب سے بات بھی کی جائے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور معاشرے کے حالات خراب ہو رہے ہیں جب سے یہ بیماری آئی ہے کرونا وائرس، اس نے تو اور بھی دنیا کے حالات خراب کر دیے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اپنے حالات سے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو ہماری حکومت نے کہا بھی تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، مہنگائی کم سے کم ہوگی، لیکن میرے خیال میں تو مہنگائی تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو میں اپنی ان بہنوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے خوب جنہیں اپنی رحمت و برکتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو پلیز اپنی ان بہنوں اور بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لیے کیجئے کہ کہیں کوئی ایسا مستحق بندہ چلتے پھرتے اگر آپ کو نظر آ جائے تو پلیز اس کی ضرور مدد کیا کیجئے۔ بہت زیادہ بعض گھروں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ اکثر بلاگز میں دیکھتے بھی ہوں گے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اکثر میری بہنیں جو گاؤں میں رہتی ہیں، چاہے وہ گاؤں میں رہتی ہوں یا شہر میں رہتی ہوں، اپنے بلاگز بناتی ہیں، اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں اور مدد کی اپیل کرتی ہیں، سپورٹ کی اپیل کرتی ہیں۔ بعض میری بہنوں کے گھر نہیں ہیں، بعض تو میری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے کچن بھی موجود نہیں ہے، بیچاری باہر بیٹھ کے سردیوں میں بھی باہر بیٹھ کے پکاتی ہیں۔ تو پلیز ایسے لوگوں کی مدد کیجیے، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیجیے۔ تو دیکھیے یوٹیوب کی مجھے ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ یوٹیوب ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر کوئی انسان چینل بناتا ہے، دیکھیں جو بھی انسان چینل بناتا ہے تو وہ اپنی یعنی کہ کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بناتا ہے نا، تو ایسے تو نہیں بنا دیتا نا، اس پہ اتنی زیادہ محنت کرتا ہے، اتنا زیادہ اس پہ خرچہ کرتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی عورت ریسیپیز کا چینل، کوکنگ کا چینل بھی بنا رہی ہے تو اس پہ بھی وہ خرچہ کر رہی ہے۔ ایک کوکنگ دکھانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ڈیلی روٹین بھی شیئر کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ بیچاری کتنا محنت کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیکج کروانا پڑتا ہے جس پہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نیٹ پر، وہ ایک پیکج بھی آج کل میرے خیال میں ایک صحیح جو پیکج ہے وہ 1000 سے یعنی کہ اوپر سے ہی ہے۔ 1000 روپیہ تو اس پیکج پہ لگ جاتا ہے، ایک دو ویڈیو ہی اپلوڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد تو سگنل آ جاتا ہے کہ جی آپ کا جو پیکج ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو پلیز میری یہ گزارش ہے ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جن کی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، پلیز انہیں شیئر کیا کیجیے، انہیں کہے بغیر انہیں سبسکرائب کر دیا کیجیے، کیونکہ ایک ہاتھ کی انگلی یعنی کہ ہلانے سے کسی کو اگر کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ہمیں وہ فائدہ ضرور پہنچانا چاہیے۔ اور پلیز ارد گرد دیکھیں کہ کوئی ایسا انسان جو آپ کی مدد کا مستحق ہے تو پلیز اس کی مدد کریں، اس سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہو، کچھ جوتوں کی ضرورت ہو، ہاں اگر آپ اسے نئے نہیں خرید کے دے سکتے تو پلیز اسے استعمال شدہ جو کہ اس قابل ہوں کہ وہ پہن سکے تو پلیز ان سے اس کی مدد کر دیجئے۔ یا اگر اس کے گھر کا کچھ خرچ آپ دے سکتے ہیں، اگر مہینے میں ہم اسے 2-3 ہزار دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جاتا۔ پلیز دیکھا کیجئے، ایسے سفید پوش لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں کہ جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنی بیچاری عزت کی وجہ سے وہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنی عزت کی وجہ سے چپ کر جاتے ہیں کہ اب ہم کیا بیان کریں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے یا ہمارے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے۔ پلیز یہ باتیں ضرور دیکھا کیجئے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، بعض گھروں میں بیمار لوگ بھی بہت موجود ہیں، بہت مستحق لوگ موجود ہیں، اور جس گھر میں بیماری ہو آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بخار بھی ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کے لیے بھی ہمارے ملک پاکستان میں کافی خرچہ آ جاتا ہے۔ اس کی دوائی بھی یعنی کہ ایک بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی میرے خیال میں 2000-2500 سے نیچے دوائی نہیں آتی۔ تو باقی تو جو ہمارے مزدور طبقہ ہے ان بیچاروں کی تو حالت اور بھی زیادہ بہت زیادہ خراب ہے، خاص طور پہ جب ہمارا موسم کی میں بات کرتی چلوں کہ بارشیں وغیرہ بہت ہوتی ہیں، 2-3 دن لگاتار ہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
تو جو مزدور طبقہ ہے تو آپ سوچیں جو ڈیلی ویجز پہ کماتے ہیں، جن کی 600-700 مزدوری ہے، اگر وہ 2-3 دن بارش ہو اور وہ نہ کمائیں، چلیں بارش کی میں تو ایک یعنی کہ قدرتی موسم ہے، بارش کی میں بات اگر نہ بھی کروں تو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن جیسے دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، تو جو مزدور طبقہ ہے وہ بیچارہ اگر نہیں کماتا 2-3 دن تو پھر سوچیں اس کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا، اس کے بیوی بچوں پر کیا گزرتی ہوگی، جب وہ شام کو گھر جاتا ہوگا تو وہ اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ لے کر جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ بچے ساری رات اگر بھوکے سو جائیں، اور اگر کوئی ایسا گھر موجود ہو محلے میں جو کہ بہت زیادہ یعنی کہ صحیح ہو، اس قابل ہو کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، اور کوئی غریب انسان جو کہ اپنے بچوں کو بھوکا لے کے سویا ہوا ہو، تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اور کس قدر ہم سب کو گناہ ملے گا۔ تو پلیز میری اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے بھی مدد کیجیے، ہر کسی کی جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں لائک کریں، تو یہ کام کرنے سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں ہی ملیں گی، کسی کی مدد ہو جائے گی، ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہو جائے گا۔ معاشرے سے مہنگائی، میرے خیال میں اگر کوئی اس طریقے سے کامیاب ہو جاتا ہے تو مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا، یعنی کہ وہ اپنے حالات بہتر کر لے گا۔ تو میرے خیال میں مدد کریں، ہر کسی کی مدد کریں، دیکھیں اپنے ارد گرد، دیکھیں جو لوگ اس قابل ہیں ان کی ضرور مدد کریں، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج مہنگائی کے ٹاپک پہ بات کی جائے، کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا خریدیں اور کیا نہ خریدیں۔ میرے اپنے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، اور آئے دن جو گراسری میرے گھر میں آتی ہے تو میں بالکل سوچنے بیٹھ جاتی ہوں کہ میں تو چلے اس قابل ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، اور میرا میاں اور میں خود بھی، میرے ہسبینڈ بھی، خود بھی ہم یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے بھی ہیں کہ نگاہ رکھنی چاہیے ارد گرد کہ کوئی ایسا بندہ جو ہماری مدد کا مستحق ہو تو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ تو آج میں کچن میں موجود تھی اور مجھے اس ٹاپک پہ میرا خیال دل چاہا کہ میں بات کروں۔ میرے بچوں نے بولا کہ امی ہمیں پاستا سوئیاں بنا دیں، تو میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ وہ بھی بناتی ہوں اور اپنے ویورز سے اس ٹاپک پہ بات بھی کر لیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو میری اس بات سے ایگری ہو اور آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ موضوع اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیں کہ میں کس کس ٹاپکس پہ بات کروں، اسلامی ٹاپکس پہ، معاشرتی ٹاپکس پہ، کیونکہ میں نے یہ چینل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے اچھے اچھے ٹاپکس پہ، چاہے وہ اسلامک ہوں یا سوسائٹی بیس پہ ہوں، معاشرتی بیس پہ میں بلاگس بناؤں اور ایشوز کو ڈسکس کروں۔ تو پلیز اچھے اچھے کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا، اور وہی بات کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیئر کر دیں اور لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے بہت زیادہ مہربانی ہوگی اور میرے لیے ایک یعنی کہ تحفہ اور انعام ہوگا، اور مجھے پتہ چلے گا کہ میری ویڈیوز سب کو پسند آ رہی ہیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، تو اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔